السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کلاس 10 درخشاں اردو چیپٹر نمبر 10۔ آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 10 کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کے جوابات کو دیکھیں گے اور صحیح طریقے سے اس چیپٹر کی تیاری کریں گے۔ دیکھیں، اس چیپٹر کے مصنف یعنی رائٹر ہیں لطف الرحمن صاحب۔ کون ہیں؟ لطف الرحمن صاحب۔ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ دیکھیے، مختصر ترین سوالات مع جوابات، سوال بھی بہت آسان اور جواب بھی بہت آسان۔ سوال نمبر 1 ہے، لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ لطف الرحمن کی پیدائش کب یعنی کس سال کے اندر کہاں ان کی پیدائش ہوئی؟ اس کا جواب ہے لطف الرحمن کی پیدائش 1941 عیسوی میں۔ کتنے میں؟ 1941 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی؟ چھپرا ضلع کے بنیار پور میں ہوئی۔ چھپرا ضلع کا نام ہے چھپرا، گاؤں کا نام ہے بنیار پور۔ سوال نمبر 2 ہے، لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور MLA رہے؟ لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر یعنی منتری اور MLA رہے؟ جواب دیکھیں، راشٹریہ جنتا دل پارٹی کے وزیر بھی رہے اور اسی پارٹی کے MLA بھی رہے۔ سوال نمبر 3 ہے، لطف الرحمن کی کسی 2 کتاب کا نام لکھیے۔ آپ کو جو 2 نام یاد ہو وہ لکھ دینا ہے۔ ہم لکھے ہیں 2 کتاب کا نام۔ نمبر 1 ہے بوسہ نم۔ کیا نام ہے؟ بوسہ نم۔ نمبر 2 ہے صنم آشنا۔ صنم آشنا۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھیے۔ آپ کو اس کتاب کے اندر دیکھنا ہے کہ کون سا نام لکھا گیا ہے اور وہ جواب دے دینا ہے۔ یہاں پر ہم ایک نام لکھے ہیں، دیکھیے، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام رستم و سہراب ہے۔ کیا نام ہے؟ رستم و سہراب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، ڈرامہ کا لازمی عنصر کیا ہے؟ ڈرامہ جو دیکھتے ہیں ہم لوگ اسٹیج پر ہی مزہ آتا ہے، اس لیے اس کا لازمی عنصر بھی کیا ہے؟ اسٹیج ہے۔ ڈرامہ کا لازمی عنصر کیا ہے؟ اسٹیج ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، مختصر سوالات مع جوابات، سوال بھی مختصر اور جواب بھی مختصر۔ سوال نمبر 1 ہے، لطف الرحمن کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ ان کے حالات زندگی کے اوپر 5 جملہ لکھنا ہے کہ ان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی اور انہوں نے کہاں تک پڑھا اور پھر انہوں نے کہاں کہاں پڑھایا اور اپنی زندگی میں کون سا اہم کام کیے۔ دیکھیے، لطف الرحمن کی پیدائش 1941 عیسوی میں۔ کتنا میں؟ 1941 عیسوی میں چھپرا ضلع کے بنیار پور میں ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، بہت جلدی بات کیچ کر لیا کرتے تھے، پڑھنے میں بہت ماہر تھے، بہت جلدی یاد کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ڈبل MA کیا۔ کیا کیا؟ ڈبل MA کیا اور PhD کی ڈگری بھی حاصل کی۔ کس نے؟ لطف الرحمن صاحب نے۔ انہوں نے اپنی تدریسی خدمات کا آغاز بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا۔ تدریسی خدمات یعنی اپنے پڑھانے کا آغاز انہوں نے کہاں سے کیا؟ بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا۔ وہ راشٹریہ جنتا دل سرکار میں کا بینہ درجہ کے وزیر بھی بنے۔ کون؟ لطف الرحمن صاحب۔ جب راشٹریہ جنتا دل کی سرکار تھی تو اس سرکار کے اندر یہ وزیر بھی بنے۔ انہیں زمانہ طالب علمی ہی سے مضامین نویسی اور شعر و شاعری سے کیا تھا؟ دلچسپی تھی۔ کیا تھی؟ دلچسپی تھی، یعنی پڑھنے کے زمانے ہی سے یہ مضمون لکھا کرتے تھے اور شعر و شاعری بھی لکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ دیکھیں، مضمون نگاری کی مختصر تعریف لکھیے۔ مضمون نگاری یعنی مضمون لکھنے کی مختصر تعریف۔ مضمون نگاری ایک ایسی قدیم نثری صنف ہے، یعنی ایک پرانی نثری صنف قسم ہے جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر
ایک خاص عنوان پر بحث کی جاتی ہے۔ مضمون ضرورت اور معیار کے مطابق مختصر بھی ہو سکتا ہے اور طویل بھی، یعنی جیسی ضرورت ہوگی مضمون کے اندر لکھنے کی باتیں، آدمی چھوٹا بھی مضمون لکھتا ہے اور طویل یعنی لمبا بھی مضمون لکھتا ہے۔ بات جس سے کرنی ہو، جس کے اوپر مضمون لکھنا ہو، وہ آدمی اسی کے مطابق لکھا کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے تنقید کے بارے میں 5 جملہ لکھیے۔ تنقید کے بارے میں 5 جملہ لکھیے۔ تنقید نثر ہی کی ایک قسم ہے جس میں تنقید نگار یعنی تنقید لکھنے والا کسی ادبی صنف، کسی ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریے کے مختلف پہلوؤں پر رائے زنی کرتا، اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ تنقید لکھنے والا کسی ادبی صنف، کسی ادبی تخلیق یا کسی ادبی نظریہ کے مختلف پہلوؤں پر، الگ الگ پہلوؤں پر رائے زنی کرتا ہے، یعنی اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ ادب میں تنقید کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ اس کے تحت ادبی تخلیقات کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ اس ادب کی کتابوں کے اندر کون سی خوبی ہے اور کون سی خامی ہے، کون سی خرابی ہے، اس کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تنقید نگار کے لیے ذاتی پسند و ناپسند سے زیادہ اہم وہ معیار ہوتے ہیں جن کی قدر و قیمت ہر زمانے میں برقرار رہتی ہے۔ بات سن بھائی، تنقید لکھنے والے کے لیے ذاتی پسند و ناپسند یعنی اسے جو چیز پسند ہے یا نہیں پسند ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، زیادہ اہم وہ معیار ہوتے ہیں جن کی قدر و قیمت ہر زمانے میں برقرار رہتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے ڈرامہ کی مختصر تعریف کیجیے۔ ڈرامہ ادب کی ایک قدیم صنف ہے۔ قدیم کے معنی پرانے، ایک پرانی صنف ہے، لیکن ایک معاملے میں ادب سے بالکل الگ ہے۔ دیکھیے، ادب لفظوں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، ادب لفظوں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، لیکن ڈرامہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی لفظوں کے بغیر وجود میں آ سکتا ہے، کیونکہ ڈرامہ الفاظ سے نہیں عمل سے بنتا ہے۔ ڈرامہ کے اندر آدمی اپنے ذات کے ذریعے جس طریقے سے ڈرامہ دکھلائے وہی کافی ہے، اور انسان ڈرامہ کے اندر اس کے نقل و حرکات کو دیکھتا ہے کہ یہ بول کیسے رہا ہے اور اپنے جسم کے ذریعے کس طریقے سے ڈرامہ دکھا رہا ہے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے، جو ڈرامہ دکھا رہا ہے اس کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ بالکل سچی اور اصلی معلوم ہو، یعنی ڈرامہ دکھانے والا اس طریقے سے ڈرامہ دکھاتا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ ڈرامہ صحیح ہے، یہ ڈرامہ بالکل سچی اور اصلی ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھیے۔ آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ نگاری پر 5 جملے لکھنا ہے۔ آغا حشر کشمیری وہ پہلے ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے عصری زندگی کی حقیقتوں کو فن کی حیثیت دی۔ کس کی حیثیت دی؟ فن کی حیثیت دی، اور اپنے ڈراموں میں سماجی اور معاشرتی مسائل کو جگہ دی۔ کس نے؟ آغا حشر نے۔ اردو میں جدید ڈرامہ نگاری کا آغاز آغا حشر ہی نے کیا۔ اردو کے اندر نئے ڈرامہ نگاری کا آغاز، شروعات کس نے کیا؟ آغا حشر ہی نے کیا۔ آغا حشر نے عام بول چال کی روایت قائم کر کے ڈرامہ کی زبان کو نثر کے جدید اسلوب سے ہم آہنگ کر دیا، یعنی ملا دیا۔ جدید طریقہ، نیا طریقہ جو تھا نثر کا، اس سے کیا کر دیا؟ ملا دیا، جس سے ڈرامہ نگاری میں انقلاب پیدا ہو گیا، یعنی پھلنے پھولنے لگا۔ آغا حشر کے بغیر اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ آغا حشر کے بغیر اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، یعنی جب بھی آدمی اردو ڈرامہ نگاری کا تذکرہ کرے اور آغا حشر کا تذکرہ نہ کرے تو اردو ڈرامہ نگاری کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسم کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کیجیے۔ اسم کی تعریف بیان کرنا ہے اور اس کی جو قسمیں ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ دیکھیے، اسم کی تعریف کسی شخص،
چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ اسم کی دو قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، نمبر 1 معرفہ اور نمبر 2 نکرہ۔ اب دیکھیں، اسم معرفہ کی تعریف الگ ہوگی، اس کے پھر مثالیں ہوگی، اور پھر اسم نکرہ کی تعریف ہوگی، اس کی مثالیں ہوگی۔ دیکھیے، اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ یا کسی خاص شخص پر دلالت کرے۔ جیسے جامع مسجد دہلی، کسی خاص چیز، یہ جامع مسجد دہلی یہ مشہور جگہ ہے، خاص جگہ ہے، خاص مسجد ہے۔ جامع مسجد دہلی یہ کیا خاص مسجد ہے۔ اور خاص جگہ کی مثال جیسے پٹنہ ایک خاص جگہ ہے، آدمی جس کو بھی بولے گا پٹنہ، اس کے ذہن میں بس پٹنہ مراد ہوگا، بہار والا پٹنہ۔ خاص شخص میں دیکھیے اکبر الہ آبادی، ان کو ہر کوئی جانتا ہے، جو بھی اردو ادب پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے اکبر الہ آبادی سے مراد وہی اکبر الہ آبادی ہیں وغیرہ۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں جو درجہ ذیل نیچے آ رہی ہے۔ دیکھیے کون کون ہیں۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 ہے اسم موصول، اور نمبر 5 ہے صفت، نمبر 6 مضاف، نمبر 7 منادہ۔ اب دیکھیں اسم نکرہ کی تعریف۔ اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی غیر مخصوص چیز یا غیر مخصوص جگہ یا غیر مخصوص افراد پر دلالت کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم نکرہ۔ جیسے کپڑا، یہ کوئی خاص کپڑا نہیں، کپڑا جیسے آدمی بولے گا تو آدمی کو شک ہو جائے گا کون سا کپڑا مراد، سوتی کپڑا مراد ہے یا پولیسٹر کپڑا مراد ہے یا اونی کپڑا مراد ہے یا ریشمی کپڑا مراد ہے، شک واقع ہو گیا تو یہ خاص نہیں ہے کون سا کپڑا۔ گاؤں، آدمی جیسے گاؤں بولتا ہے تو اس سے کون سا گاؤں مراد ہے، یہ کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی خاص گاؤں نہیں مراد، اس لیے گاؤں تو بہت سارا ہے۔ عورت وغیرہ، اور عورت جب آدمی بولے عورت تو عورت ایک نہیں انیک ہے، کون سی عورت مراد ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو اس میں نکرہ کی تعریف کیا ہوئی؟ جو کسی غیر مخصوص چیز یا غیر مخصوص جگہ یا غیر مخصوص افراد پر دلالت کرے۔ جیسے کپڑا کوئی خاص نہیں ہے، کوئی بھی کپڑا ہو سکتا ہے، گاؤں بھی کوئی خاص نہیں ہے، اور عورت بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ آدمی کس عورت کو مراد لے رہا ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں۔